سارے ہیں، کیونکہ لاہور جانا اور وہاں پہ ایک گاؤں کا بچہ اگر لاہور میں جاتا ہے تو لاہور میں جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ماحول وہاں پہ ہوتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر چیز سے. سب سے پہلے تو آپ ڈرتے ہو. مجھے اردو بھی نہیں آتی تھی اس ٹائم کہ یار اب اردو کے ساتھ کیا کروں گا. سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کیسے دوست کیسے بناؤں، کس سے بات کروں. کیا ہاسٹل میں ہوتا تھا اور ہاسٹل سے میں جاتا تھا قذافی اسٹیڈیم عبدالقادر کی اکیڈمی میں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کبھی کبھی جب بہت زیادہ تک جاتا تھا قذافی اسٹیڈیم کا جو مین گیٹ ہے جہاں پہ آپ انٹر ہوتے ہو، تو وہاں پہ بہت زیادہ گرمی بھی ہوتی تھی. جب تک جاتا تھا تو وہاں پہ کسی بھی بائک ایسے جاتے تھے، میں ان کو یار روکو یا مجھے وہاں تک لے جاؤ. بہت زیادہ ٹائم ایسے بھی ہوا کہ بڑا عجیب فیل ہوتا تھا، وہ کرتا یار تھکا ہوا جا رہا ہوں. لیکن بہت دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ کسی نے بائک روک کے وہاں تک جو اکیڈمی ہے اس کے باہر چھوڑ دیا. امی کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی اور میرے امی نے ہی مجھے یہ قابل بنایا کہ میں کرکٹ کھیل سکوں، کیونکہ میرے ابو بہت سختی سے منع کرتے تھے کرکٹ سے. ٹھیک ہے، وہ کرکٹ کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کرکٹ ہے کوئی ایسے سمجھو کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، پڑھو یہ وہ. تو امی سے ٹیپ کے لیے پیسے مانگتے تھے کہ ابو نہیں دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میرا نام آیا میں فرسٹ کلاس کا میچ کھیل رہا تھا اور میری امی نے مجھے کال کی. مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میری امی یہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن سارے لوگ آ رہے ہیں گاؤں کے اور مجھے آ کے مبارکباد دے رہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. یہ اس دن کی بات ہے جس دن نام آیا. تو بڑی خوشی تھی. جب میں پھر ٹور کے لیے جا رہا تھا تو جس رات میری ڈیبیو تھی، ٹیم مینجمنٹ والے آئے اور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میری امی کا یہ واقعہ ہوا ہے. تو انہوں نے خیر مجھے بتایا کہ آپ کی امی دنیا سے چلی گئی، اور خیر اس کے بعد تو مجھے بالکل ہوش ہی نہیں تھا اور بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن پھر یہ کوشش تھا کہ ابھی کم از کم اتنا ہو کہ میں ان کو آخری بار تو دیکھ سکوں. لیکن وہ میرے خیال سے کہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں جنازے پہ پہنچ سکوں. تو پھر میرے ابو نے کال کیا کہ بیٹا دیکھو، آپ جس مقصد کے لیے گئے ہو، ٹھیک ہے، امی اور مجھے یا جو بھی آپ کہہ لو کہ سب گھر والوں کو چھوڑ کے آپ چلے گئے ہو، تو اسی مقصد کے لیے گئے ہو. اب آپ ایسے کرو کہ نہ جو ہے نا وہ کھیلو. اور مجھے تو بالکل ہوش نہیں تھا. بہرحال میں بھی سوچ میں آیا کہ یار اب پوری زندگی اسی چیز کے لیے آیا ہوں کہ یار امی کو چھوڑ کے اور کرکٹ ہی. تو پھر وہ میں میچ کھیلا. میں ایسے سوچتا تھا کہ یار میری دنیا ختم ہو گئی اندر، کیونکہ بڑا ایک نا مشکل میں ہی سمجھ سکتا کہ وہ کیا ہوا اور امی کے لیے میں کیا سوچا تھا. تو وہ جو تھا کہ بالکل ہی میں سمجھتا تھا کہ اندر سے اب یار کرکٹ تو کھیل رہا ہوں اور میں بالکل جو ہے نا ختم ہو گیا ہوں اندر سے. بالکل ہی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں. ٹور کر کے واپس گھر جاؤ تو گھر کا ماحول بھی ایسے ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے مینا ہو. تو بیچ میں کافی پھر کرکٹ کھیلتے ہوئے انجریز بھی آتی ہیں، کافی چیزیں ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ فائٹنگ کرنا تو یہ میرے خیال بڑا ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے. پھر پرفارمنس بھی کرنی ہوتی ہے، ہر چیز کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو وہی بندہ سمجھ سکتے جس کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہو. آپ اگر کوئی اور کہیں ہو، آپ کو میری فیلنگ تو نہیں آپ سمجھ سکتے کہ اس پہ گزر کیا رہا ہے اس ٹائم.